بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں کلاس کی انگلش کا آغاز کریں گے۔ انگریزی زبان بہت عام ہے اور آپ کوئی بھی فیلڈ ہے جس میں بھی جائیں، خواہ وہ آرٹس ہو یا سائنس ہو، آپ کو انگریزی زبان پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ بہت سا مٹیریل، بلکہ اکثر مٹیریل ہمیں انگریزی زبان میں ملتا ہے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ 9ویں 10ویں میں جو ہمارے عام جو ادارے ہیں میٹرک لیول پہ، وہ انگریزی زبان سکھاتے نہیں ہیں، جسٹ امتحان پاس کرواتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بچوں میں جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جب وہ آگے جاتے ہیں ایف اے میں یا بی اے میں یا ایف ایس سی بی ایس سی میں، تو پھر ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ہماری جو انگریزی زبان کی جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا استعمال ہونا ہے، مثلا پارٹ آف سپیچ ہیں یا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہیں، ان سب کا جو انٹروڈکشن ہے، ان کا جو تعارف ہے، وہ میٹرک تک جو ہے نا وہ جامع انداز میں سلیبس بنا دیا گیا ہے اور کروایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک اچھا استاد نہ ہو اور طلباء کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو نہ پڑھائے تو پھر طلباء میں یہ کمی رہ جاتی ہے۔ تو میرے پاس بعض طالب علم پڑھنے آتے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں ان کو بھی پڑھاتا ہوں، اس کو بھی میں ریکارڈ کروں۔ جو لوگ انگریزی زبان کسی اچھے استاد کے پاس نہیں پڑھ سکتے تو وہ گھر میں بیٹھ کے یہ سنیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے انتہائی آسان انداز میں بناؤں۔ طریقہ کار میرا یہ ہوگا، الفاظ معنی میں لکھواؤں گا، پھر اس کے بعد پیرا، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ٹینسز ہیں ان کی پریکٹس ہم کریں گے، وہ پیروں کے درمیان میں سے میں بتاؤں گا، اور ٹینسز ویسے بھی پریکٹس میں کرواؤں گا جملوں کی شکل میں، اردو سے انگلش، انگلش سے اردو۔ تو جب ایک وقت تک آپ یہ کام کریں گے، مشق کریں گے، تو ایک اس قابل ہو جائیں گے کہ انگریزی زبان آپ کو آ جائے۔ تو یونٹ نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ جو لوگ سکول کا امتحان دینا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ جن کا تعلق مدارس سے ہے، اگر وہ بھی انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 9ویں کلاس کی کتاب ہے، یہ وہ لے لیں اور یہ سبق وہ سنیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پریکٹس کریں، کیونکہ انگریزی زبان جیسے سکول والوں کے لیے اہم ہے، ایسے مدرسے والوں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگرچہ پیپر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اکثر مدارس میں پیپر دیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پہ بچے پیپر نہیں دیتے سکول کے، تو جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھی جو ایک مطلب زبان سیکھنے کا موقع ہے وہ نہیں ملتا، ایک بات۔ اور جو پیپر دیتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو صرف ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، اور وہ امتحان جو ہے نا امتحانی نقطہ نظر سے وہ تیاری کر کے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے وہ پیپر دیتے ہیں، اور زبان وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو وہ ایک سنہری موقع وہ کھو دیتے ہیں۔ ان کو زبان سیکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جس میں ہم مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو مذہب کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انگریزی زبان میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو بہت سا مٹیریل ہمیں ملتا ہے۔ زبان انگریزی مذہب کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ انگریزی زبان میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے انگریزی زبان جو ہے نا وہ سب کو سیکھنی چاہیے، اسکول کا خواہ پیپر کوئی دینے والا ہو یا نہ دینے والا ہو۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ آپ الفاظ معنی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم پیرا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ لکھتے جانا، اور بعد میں یہ نہیں مجھے کہنا کہ یہ ذرا جو ہے نا وہ ٹھہر جائیں اور بعد میں لکھ لوں، اور پھر اس کے بعد دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا معنی ہوتا ہے سیویئر، VIOUR، نجات دینے والا، نجات دہندہ۔ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، مین کائنڈ، مین کائنڈ کا مطلب ہے بنی نوع انسانیت۔ تو سیویئر آف مین کائنڈ کا مطلب ہے بنی نوع انسانیت کو بچانے والا۔ پیرا نمبر 1 ہے، اس میں ان پیراللڈ، ان PARALLELED، ان پیراللڈ کا معنی ہوتا ہے بے مثال، بے نظیر۔ چارم کا معنی ہوتا ہے چارم، CHARM، چارم، اس کا معنی ہوتا ہے دلکشی۔ بیوٹی یہ ناؤن ہے، اس کا معنی ہے خوبصورتی، جیسے بیوٹی پارلر ہیں، خوبصورتی بڑھانے کی جگہ۔ ٹریک لیس، ٹریک کہتے ہیں راستے کو، اور لیس کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا۔
ٹریک لیس بغیر راستوں والا جہاں پہ راستہ نہ ہو، بغیر راستوں والا یا والے. ڈیزرٹ، ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو. سینڈ ریت، سینڈ کا معنی ریت، اور ریز، ریز کا معنی کرنیں، کرنیں. ٹراپیکل، ٹراپیکل کا معنی ہوتا ہے استوائی. ٹراپیکل استوائی سے مراد ہے جہاں پہ ہمارے اوپر سے سورج گزرتا ہے تو اس کے نیچے جو لائن بنتی ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. تو خط استوا سے قریب قریب جو علاقے ہیں ان کو ٹراپیکل ایریاز کہتے ہیں. ٹراپیکل سن، استوائی سن، یعنی مطلب ہے جو سورج کی روشنی جو خط استوا کے قریب جہاں پہ پڑتی ہے. سٹاری، سٹار سے ہے، ایڈجیکٹو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاروں والا، تاروں والا. سٹاری. ایکسائٹ، ایکسائٹ کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، ایکسائٹ ابھارنا. امیجینیشن، امیجینیشن کا معنی ہوتا ہے تصور. امیجینیشن. پوئٹ، پوئٹ کہتے ہیں شاعر کو، یہ پوئٹس جمع ہے یہاں پہ شعراء. اور ٹریولر، ٹریولر کا معنی ہوتا ہے ٹریولر سیر و سیاحت کرنے والا. ٹریولر. اچھا جی. پوزیس، اگلا پیرا. پوزیس، POSSESS، اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا. ریمارکیبل، REMAR، ریمارک ایبل، اس کا معنی ہوتا ہے شاندار. میموری، لکھتے جائیں ساتھ ساتھ جلدی سے، اس طرف بیٹھ جائیں. میموری، اس کا معنی ہوتا ہے یادداشت. میموری. ایلوکوینٹ، اس کا معنی ہے فصیح و بلیغ، آرام سے. ایلوکوینس، ایلوکوینس، اس کا معنی ہے UENCE، اس کا معنی ہوتا ہے فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت. فائنڈ ایکسپریشن، فاؤنڈ ایکسپریشن آیا ہوا ہے. فائنڈ ایکسپریشن، RESSION، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا. فیئر، فیئر کا معنی ہوتا ہے میلہ. فیئر، اس کا معنی ہے میلہ. کمپٹیشن، کمپٹیشن کا معنی ہوتا ہے مقابلہ. کمپٹیشن. میرا خیال ہے یہاں تک میں آپ کو بھی پڑھاتا ہوں. ابھی پڑھیں وہ نا الفاظ معنی دائیں بائیں نیچے نہیں لکھ رہا ہوں، اور ادھر بھی شاید وہ نہ آئیں کیمرے میں، اس لیے اتنا آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے والا سیپریٹ کر لیں گے. دوسرا پیرا یہ آدھا ہو گیا تقریباً. چلیں. دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کا مطلب ہے انسانیت کو بچانے والا، انسانیت کو نجات دلانے والا. عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty.
سعودی عرب. عرب عربیہ سے مراد ہے عرب کی جو سرزمین ہے, اس میں سعودی عرب بھی آتا ہے اور علاقے بھی آتے ہیں. عرب ہے a land of unparalleled charm, بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی سرزمین. with its trackless deserts, جبکہ اس کے بغیر راستوں والے صحرا of sand dunes. ایک منٹ چیک کر لوں میں ریکارڈنگ. with its trackless deserts of sand dunes, جبکہ اس کے بغیر راستوں والے صحرا of sand dunes, جو کہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہیں. in the dazzling rays of a tropical sun, اور جو کہ واقع ہیں ٹراپیکل سن, استوائی سورج کے تیز کرنوں میں. ڈیزلنگ کا معنی یہاں پہ میرا خیال چھوٹ گیا ہے. ڈیزلنگ کا معنی ہوتا ہے تیز, آنکھوں کو چندیانے والی. اٹس اسٹار اسکائی, اس کے تاروں بھرے آسمان نے ہیز ایکسائٹڈ, ابھارا ہے. دی امیجنیشن آف پوئٹس, شاعروں کے تصور کو. اینڈ ٹریولرس, اور سیاحوں کے تصور کو. اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ, اس سرزمین میں یہ بات پیش آئی. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے, واز بورن, پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ, مکہ کے شہر میں. وچ از اباؤٹ 50 مائل, جو کہ تقریباً 50 میل دور ہے. فرام دا ریڈ سی, بحیرہ احمر سے, ریڈ سی. دا عربز possessed a remarkable memory, عرب رکھتے تھے شاندار حافظہ, یادداشت. and were an eloquent people, اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. their eloquence and memory found expression, ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت, found expression, اس کا اظہار ہوا. in their poetry, ان کی شاعری میں. every year a fair was held, ہر سال ایک میلہ لگتا تھا. for poetical competitions, شاعری کے مقابلوں کے لیے. at اکاز جگہ میں. تو اس میں ایک تو میں نے ایک پیرا پڑھا ہے, دوسرا پیرا جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے. مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں, اور ایک دو جو جملے ہیں نا وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں. جیسے یہاں پہ اٹس اسٹار اسکائی ہیز ایکسائٹڈ, تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ جو ٹینسز کا استعمال ہے میں آپ کو وہ بتاؤں. اٹس اسٹار اسکائی ہیز ایکسائٹڈ, تاروں بھرے آسمان نے ابھارا ہے. اب اس میں ہیز اور ورب کی تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے. جہاں پہ ہیز لگا ہو, ہیز دیکھیں یہ لکھا جا رہی ہے, اس میں ہیز لگا ہو, آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا ادھر نہیں, ادھر میں لکھ دیتا ہوں, ادھر نیچے لکھ دیتا ہوں. ہیز ہو اور پلس ورب کی تھرڈ فارم ہو, ورب کی تھرڈ فارم ہو, تو وہ ہوتا ہے فعل حال مکمل. اس کو کہتے ہیں فعل حال مکمل, کہ کام جو ہے نا وہ مکمل ہوا ہے. اس پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں. اور اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو پروناؤنز ہیں یا جو ورب ہے اس کو سبجیکٹ کے ساتھ آپ ہیز اور ہیو لگائیں, اور ساتھ جو ورب ہے اس کی تیسری فارم لگا دیں. اب کیسے؟ ورب ہے گو وینٹ گون, ورب ہے ایٹ ایٹ ایٹن, تو اس میں تھرڈ فارم لگائیں اور ہیز اور ہیو لگا دیں. ہی اور شی کے ساتھ آپ ہیز لگا دیں اور باقیوں کے ساتھ آپ ہیو لگا دیں, تو اس طرح اس کی گردان جو ہے وہ یاد کر لیں. کیسے؟ ہی ہیز گون, وہ جا چکا ہے. شی ہیز گون, وہ جا چکی ہے. دے ہیو گون, وہ جا چکے ہیں. یو ہیو گون, تم جا چکے ہو. آئی ہیو گون, میں جا چکا ہوں. وی ہیو گون, وہ ہم جا چکے ہیں. سمجھ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے نا؟
اچھا ایسے جو ایٹ ہے، ایٹ ایٹ ایٹن، اس میں تھرڈ فارم آپ لگا کے ہی اور شی کے ساتھ ہیو اور باقیوں کے ساتھ آپ ہیو لگائیں، تو یہ گردانے آپ یاد کریں۔ میرا پڑھانے کا طریقہ ذرا تھوڑا سا دوسروں سے مختلف ہے، میں اور طرح پڑھاتا ہوں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو ویسے بڑا آسان لگتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی یاد کریں، پیرے بھی پڑھیں، ٹرانسلیشن سیکھیں اور گردانے بھی یاد کریں۔ انگلش کی گردانے یاد کریں، اور ساتھ ساتھ میں پریکٹس کے لیے جملے دوں گا، اس کی پریکٹس میں کرواؤں گا، تو پھر آپ وہ بھی ساتھ کریں گے۔ تو یہ اتنی سی گردان آپ نے آج یاد کر لینی ہے۔ اس حوالے سے اٹ اسٹار اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ، تو ہیز اور ہیو کی یہ جو جملہ ہے نا، اس کو دیکھ کر میں نے حال مکمل کی جو گردان ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کی جو گردان ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ بس آپ نے اتنی سی گردان یاد کرنی ہے، اور یہ پیرا یاد کرنا ہے، اور اس کے الفاظ معنی جو ہے نا وہ یاد کر لینے ہیں۔